میرا شروع سے سیاستدانوں کے بارے میں تاثر یہی تھا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، ورنہ سفیر ہوں میں تو میں ڈائریکٹلی رابطے میں نہیں رہتا۔ تو جس دن نواز شریف نے اوتھ لیا اور اسلام آباد آیا تو ہماری ایک ڈائریکٹ ٹیلی فون لائن ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو مجھے میرے اس گرین لائن پہ نواز شریف کا فون آتا ہے کہ شمشاد صاحب میں نے سنا ہے آپ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں کہا نہیں ایسی بات نہیں، تو ایسا ہے کہ میں تو چائنا جا رہا ہوں تو آپ کسی اور کو بنا دیجئے۔ تو کہتے ہیں کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں؟ اب جو اس سے بڑھ کے وہ ایک طرح سے آرڈر ہی ہوتا ہے نا، میں نے اس کو پھر نہ تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو دیٹس ہاؤ آئی بیکیم فارن سیکرٹری۔ پہلی بات اس نے مجھ سے یہ کہی کہ شمشاد صاحب انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ شروع کریں۔ میں نے کہا چاندے کی ہو سی، کہ جی 3 گلاں، ایک تو یہ کہ ڈائلاگ شروع کرو، نارملائز کرو تعلقات اچھے، اور کشمیر تے کوئی سمجھوتا نہ۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میرے لیے بڑا صاف کلیئر مینڈیٹ تھا، تو میں چلا گیا دلی مارچ 97 میں۔ تو وہاں گیا تو ابھی میں وہیں تھا، 2-3 دن ہوئے تھے، ابھی ہم بات چیت جاری تھی۔ میں انڈین فارن سیکرٹری گھر پہ، ہم لوگ ناشتے پہ میٹنگ ہو رہی تھی ہماری، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر دیوے گوڑا وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مالے میں ایک سمٹ ہوئی، وہاں پھر میں نے میٹنگ کروائی پرائم منسٹر کی اور گجرال پرائم منسٹر کی، دونوں کی۔ اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہم اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، انڈین فارن سیکرٹری آیا، تو ہم نے ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اور وہ 50 سالوں میں پہلا ایگریمنٹ تھا جو ریٹن ایگریمنٹ تھا، جس پیس ایگریمنٹ انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس کے اندر 8 نکاتی ایجنڈا تھا، اور جس کے تحت ہم نے اسٹرکچرل پروسیجر تھا کس طرح ہم نے اب کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں تھا کہ بس یہ مسئلہ ایسے حل کریں گے، یہ نہیں۔ 8 آئٹمس تھے جس میں کشمیر ایٹ دا ٹاپ، اور سیاچن تھا، سر کریک تھا، اور رورل براج یعنی پانی کا مسئلہ، اور ایشوز آف پیس اینڈ سیکیورٹی، کیونکہ نیوکلیئر ہم دونوں ملک ہمارے پروگرام تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ مسئلے پیدا ہوں گے، تو ہم نے وہ بھی ڈسکس۔ تو یہ دونوں مسئلے جو تھے کشمیر اور ایشوز آف پیس اینڈ سیکیورٹی ور ٹو بی ایڈریسڈ ایٹ فارن سیکرٹری لیول، باقی سیکرٹری لیول پہ 4 آئٹم تھے جو سی بی ایم سے، جس میں تجارت تھی کہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہونی چاہیے، اور دوسری پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہو، اس کے لیے ویزا وغیرہ آسانی کر دی گئی، اور تیسرا تھا ٹیررزم وغیرہ جو ہے، اس مسئلے کو جوائنٹلی ایڈریس کیا جائے۔ کچھ مہینوں کے بعد یعنی 98 میں یہ سارا ہوا، ہم نے فروری 99 میں لاہور میں سمٹ کر دی، واجپئی بس سے آیا اور بڑا اچھا ماحول پیدا ہو گیا۔ یعنی اتنا اچھا ہو گیا کہ فیصلہ بھی کر لیا کہ کشمیر پہ بات چیت ایکسیلریٹ کریں گے، کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا یا انڈیا کے، یہ تھا کہ ہم میوچولی ایکسیپٹیبل جو ہوگا، کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے بیونڈ دی اسٹیٹس کو سے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا حل جو دونوں ملکوں کو قابل قبول ہو اور جو کشمیریوں کو بھی قابل قبول، وہ ہم نے حل تلاش کرنا ہے، اور جو ایزیلی امپلیمنٹیبل بھی ہو۔ تو ہم نے یہ ایک پیرامیٹرز طے کر کے بات چیت بھی شروع کر دی تھی کولمبو میں، جسونت سنگھ اور سرتاج عزیز اور میں بھی تھا، اور ہمارا کاؤنٹر پارٹ فارن سیکرٹری، تو ہماری میٹنگ بھی ہوئی۔ تو لیکن وہ جب ہم کولمبو سے واپس آئے مارچ میں، تو ہمیں کچھ کارگل کی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ بھی وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا، مشرف نے کر دی تھی آپریشن شروع، اور پرائم منسٹر کو بتایا نہیں تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر پرائم منسٹر کو کہا کہ بھی آپ بات کریں مشرف سے، تو بات ہوئی، تو ہمیں بریفنگ دی گئی پھر اوجڑی کیمپ میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے
وہ چوٹیاں قابو کر لی ہیں جو ہماری تھیں، اور وہ فیکٹ ہے کہ وہ تھیں چوٹیاں اوریجنلی ہماری، مگر انڈیا نے 1971 میں جب ہم کمزور ترین پوزیشن پہ تھے، جب سملہ ایگریمنٹ کی بات چیت ہو رہی تھی بھٹو کی، تو ڈیلے کر کے وہ چوٹیاں ہماری کھسیا لی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا، ہمیں بریف کیا کہ ہم نے وہ لے لی ہیں واپس، اور ہم نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی ہمیں۔ تو ہم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ پرائم منسٹر نے بھی کہا، پوچھا ان فوجیوں سے کہ بھی بتائیں سری نگر پہنچ جائیں گے آپ؟ جی بالکل۔ تو بات اچھے طریقے سے ختم ہوئی، مگر ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو باڈی بیگز آنے شروع ہو گئے، انڈیا نے ہمارے لوگوں کو بھون کے رکھ دیا وہاں۔ بندے تو چڑھاتے سن، نہ آرٹلری کور دیتا، نہ انہوں نے راشن دیتا، اور اتوں دے بلتی لوگ سب بیچارے، ان کو پکڑ کے اوپر چڑھا دیا۔ تو اس قسم کی جب باتیں ہوں تو پھر تو سیٹ بیکس ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی افسوس ہوا، میں نے نواز شریف سے کہا کہ وی may have to revisit the whole thing۔ اور اس کے بعد مشرف نے ہمسیلف ہی سرتاج سے بات کی کہ جی ری وزٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تھوڑا بہت سوچتے ہیں۔ تو سرتاج کے گھر پہ آیا، ہم لوگوں سے بات چیت کی، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا ان کو کانفیڈنس تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد 25 جون کو جنرل زینی، امریکہ کا ایک 4 اسٹار جنرل تھا جو سینٹ کام کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ آیا ہوا تھا۔ تو اس کو مشرف نے کہا کہ تم کلنٹن کو انوالو کرو اور یہ بند کرواؤ کارگل۔ یعنی اب یہ کارگل شروع اس نے کیا تھا، اور پھر اس کو رکوانے کے لیے آپ مدد کلنٹن کی مانگ رہے ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ میں بالکل کسی باہر کی طاقت کو انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا کارگل جب ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ تھا کہ واجپئی کے ساتھ ہم نے بات کر لی تھی، اور بیک ڈور، بیک چینل پہ ہماری بات چیت ہوئی، اینڈ وی ریچڈ این ایگریمنٹ، اور وہ یہ تھا کہ ہم لاہور سمٹ پہ واپس چلے جائیں گے، فیصلے پہ ودرال ہو جائے گی، اور کشمیر پہ بات چیت آگے چلے گی۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ ایگریمنٹ دلی میں سائن کریں گے، پرائم منسٹر نواز شریف وہاں جائے گا۔ وہ ہونا ایسے تھا کہ ہم چائنا جا رہے تھے، تو جب جاتے وقت چائنا سے اوور فلائی کریں گے تو ایک میسیج بھیجیں گے اس کو گڈ ول، اور وہ واجپئی پرائم منسٹر نواز شریف کو انوائٹ کرے گا کہ واپسی پہ آپ رکیں، ہمیں اپنی مہمان نوازی کا شرف حاصل دیں، اور ہمیں بات کریں گے۔ تو واپس آ کے ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کرنا تھا، جو طے ہو چکا تھا، ڈاکیومنٹ تھا۔ تو لیکن وہ ہماری طرف سے تو سب ہر ڈاکیومنٹ ہو گیا، کیونکہ ہر ڈاکیومنٹ پہلے اپروو ہوتا ہے۔ واجپئی کی نے ابھی دیکھا نہیں تھا، وہ پھر مشرا جو ان کا بیک چینل کا آیا ہوا تھا، وہ کہتا میں واپس چلا جاؤں، واجپئی سے کلیئر کر کے میں آپ کو فیکس کر دوں گا۔ اس دوران ہمارے درمیان بھی ایسے بندے ہوتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ ہم سیکرٹ ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن ہمارا سرتاج عزیز نے یا طارق فاطمی، یہ دو تھے بندے جن کے امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، انہوں نے امریکنوں کو بتا دیا کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ امریکہ نے فوراً واجپئی کو کہا کہ تم مت کرو، میں کرواؤں گا یہ، کیونکہ ادھر سے مشرف نے بھی کہہ دیا تھا امریکہ کو کہ تسی پہ جاؤ بچ۔ تو امریکہ ان دنوں کلنٹن جو تھا اس کا جھگڑا چل رہا تھا امپیچمنٹ کا، وہ جو مونیکا لیونسکی وہ کیس، تو وہ اس سے بچنے کے لیے ہی نیڈڈ اے میجر انٹرنیشنل بریک تھرو، اس کو یہ کارگل مل گیا، موقع مل گیا۔ میں نواز شریف کے ماڈل ٹاؤن میں یہاں گھر گیا، تو وہاں فیکس آیا، جب میں نے فیکس دیکھا، اور وہ بالکل بدل دیا تھا انڈیا نے، وہ نہیں تھا جو ہم نے ڈرافٹ کیا تھا۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے نواز شریف کو دیا، میں نے کہا جی گڑبڑ ہو گئی ہے، انڈیا ہیز بیکڈ آؤٹ۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس نے کیا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا کہ ہمارے لوگوں نے کیا۔ میں بعد میں بڑا لڑا تھا اس سے، سرتاج سے بہت لڑا تھا کہ تم نے ملک کے خلاف کام کیا ہے اتنا، تو میں بائیلیٹرلی میں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور تم نے ہمارے ہاتھ سے وہ چیز چھین کے ان کو دے دی ہے امریکہ کو، اور وہ خیر بس پھر وہ ختم ہوا۔ تو پھر دین وی وینٹ ٹو چائنا اسٹریٹ، کوئی میسیج نہیں ہوا، اور وہاں گیا ہے تو وہاں جا کے پہلی جو بات ہوئی چائنیز پرائم منسٹر سے، اس نے کہا کہ تسی ختم کرو، کوشش کرو کہ آپ یہ بائیلیٹرلی کر لیں۔ ان کو بھی پتا تھا کہ بائیلیٹرلی ہم کر رہے تھے، تو آپ کوشش کریں بائیلیٹرلی، ڈونٹ انوالو اینی تھرڈ پارٹی، یہ پکا ان کا دوستوں والا مشورہ۔ تو باہر نکلے
تو اس کی جو فیملی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، وہ شاپنگ واپنگ جانا پروگرام تھا، میں منع کر دیتی ہے. میں نے سب کو کہا کہ پروٹوکول کو کہ آپ کوئی شاپنگ نہیں جائے گا، خاص طور سے میری بیوی نہیں جائے گی، تسی اپنی بیویاں لے جاؤ بشک. لیکن ساتھ ہی میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ سر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اب یہاں ٹورزم جائیں گے، فلان کون سے ڈیم ہے وہاں، گریٹ وال، اور یہ 3 دن کا اس نے بھی اور دورہ کرنا تھا. میں نے کہا جی لیٹس گو بیک، واپس چلتے ہیں. تو مان گیا، میری بات ہمیشہ مان جاتا تھا. یہ ہے نواز شریف اور مشرف کے تعلقات خراب تھے کارگل کے بعد، اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کوشش کی کہ اس کو بدل دے مشرف کو. تو مشرف اس نے پہلے تیاری کر دی تھی، کیونکہ اس نے جو ISI کا لگایا تھا، ضیاء الدین بٹ، اس کو لگایا تھا ISI کا. تو مشرف کو اسی وقت شک پڑ گیا تھا کہ ISI کا جو بندہ لگا رہا ہے وہ حالانکہ انجینئر تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا انٹیلیجنس سے. تو اس نے اس کو آرمی چیف بنانا تھا. اسی کو اس نے، اگر نواز شریف مجھ سے بات کر لیتا وہ یہ کہ میں یہ کرنے لگوں، میں اس کو روک دیتا. کئی دفعہ غلط کام کروانے کی کوشش کی جو میں نے نہیں کیے. میں ایک دفعہ یہ تھا کہ اس نے سیف الرحمان تھا، وہ احتساب کمشنر تھا، احتساب الرحمان ہم کہا کرتے تھے اس کو. تو اس کو میرے پاس بھیجا اور اس نے آگے کہا کہ نجم سیٹھی ایک جرنلسٹ تھا اس وقت، تو وہ کہ جی اس نے کوئی دلی میں تقریر کی تھی اور وہ بڑی ٹریزنس والی تقریر تھی. تو مجھے کہنے لگا کہ پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ اس کے خلاف تم ٹریزن کا مقدمہ کرو. تو میں نے کہا کہ وہ ٹریزن کا مقدمہ، میں کوئی مقدمے چلانا، فارن آفس لگے کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جاؤ پولیس اسٹیشن جا کے کرو یا لا منسٹری جاؤ. تو میں نے اس کو بھیج دیا. کہتے مجھے میاں صاحب نے بھیجا. میں کہا تو میاں صاحب نے کہا میرے نال گل کرن. پھر وہ ہوا یہ کہ 2 دن کے بعد میں نے نواز شریف کے ساتھ ایک باہر دورے پر سنگاپور جانا تھا. واپسی پر مجھے مل گیا موقع پرائم منسٹر سے بات کرنے کا کہ کیوں نجم سیٹھی کو پکڑا ہوا ہے، چھوڑو اس کو. ہمیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی خط لکھا ہے، تو تم اپنا امپریشن خراب کر رہے ہو. جرنلسٹ باتیں کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف کرتے ہیں، نارمل چیزیں ہوتی ہیں، وہ کوئی ریزن نہیں ہوتا. تو اس نے بولا کچھ نہیں، لیکن واپس آ کے مقدمہ ودرا کر لیا. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اپنے دفتر میں بیٹھا CNN پہ کہ فوجی دیواریں پلانگ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی. میں نے اپنا ٹیلی فون جو پرائم منسٹر کے ساتھ تھا، نواز شریف کے ساتھ، گرین لائن وہ اٹھا، اس پہ بات کی. نواز شریف نے اٹھایا. میں نے کہا سر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے صرف اتنا کہا کہ شمشاد صاحب ایسے آ گئے نا. میں نے جلدی سے اس کو اپنی 2 باتیں کہیں. میں نے کہا جی کہ میں سعودی ایمبیسڈر کا فیئر ویل کر رہا ہوں، ڈنر ہے، اس پہ بڑے لوگ بلائے ہوئے، لیکن میں کینسل کر رہا ہوں، اور میں آئی ایم گوئنگ ٹو کال میسج کراؤن پرنس عبداللہ کو بھیجوں گا کہ وہ ذرا انٹروین کر لے تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو. اور دوسرا میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوں. یہ 2 چیزیں کہہ کے اتنے میں فون اس کا بند ہو گیا. تو خیر میں نے اس کے بعد پھر جب یہ ہو گئی بات، پھر ہم بیٹھ کے سب سوچنے لگے، کیونکہ ابھی تو کچھ نہیں پتہ تھا کیا ہے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی. ہم سب دفتر میں تھے، میری جو کابینہ تھی دفتر کی، ہم اکٹھے بیٹھے. تو ہم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم آئیلینڈ کے طور پہ خود تو نہیں نا کوئی باتیں کر سکتے، کوئی گورنمنٹ تو ہم نہیں ہیں، تو دیکھیں گے جو. تو 12 بجے مجھے پھر فون آتا ہے جنرل عزیز سے. شاید انہوں نے کیا تو کبھی شاہ صاحب اس وقت تک مشرف پہنچ چکا تھا کراچی، تو تھنگز ور انڈر کنٹرول ان کے تھی. انہوں نے کہا جی صبح آپ یو ول بی دی فرسٹ فیڈرل سیکرٹری، صبح 7 بجے آ جائیے GHQ، مجھے کہا گیا. پھر میں صبح 7 بجے گیا وہاں، بٹ آئی فاؤنڈ دیٹ آئی واز ناٹ دا فرسٹ ون. مجھ سے پہلے 2 بندے آ چکے تھے وہاں، وہ وہی تھے ابھی. ایک امریکن ایمبیسڈر اور دوسرا ملیح لودھی. تو دونوں کا اکٹھے ہونا یہ میرے لیے بڑا عجیب سمجھا. تو پھر جب میں اندر گیا تو 5-6 جرنیل بیٹھے تھے. تو میں نے کہا کہ بھی بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ وی وانٹ یو ٹو کنٹینیو. میں نے کہا نا کہ میں تو میرا تو پوسٹنگ نیو یارک کی ہو چکی ہے، صرف کارگل کی وجہ سے نواز شریف نے کہا تھا رک جاؤ. تو میں نے کہا جی اب
میرا کوئی جواز نہیں بنتا. کہتے نہیں آپ 3 مہینے رہ جائیں ہمارے ساتھ. یعنی 90 دن کا جب ذکر کیا تو وہ 90 دن ایک ایسا فگر ہے جس سے مجھے یوں لگا کہ یہ شاید انتخاب کروانا چاہیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر 90 دن سے بالکل 1 دن بھی زیادہ نہیں رہوں گا، یہ میں نے ان کو بتا دیا. تو بس اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ فوراً مشرف کے پروگرام ایسا رکھا کہ جس سے پاکستان میں سچویشن سٹیبلائز ہو. تو مشرف کو بھی باہر تھوڑا سا ایکسیپٹنس کی ضرورت تھی، انٹرنیشنل ایکسیپٹنس. تو اس کے لیے میں نے پھر ایک پلان دیا، اور ایک چھوٹا جہاز جو تھا مشرف کا وہ تھا، اس پہ 4 یا 5 بندوں ہم. پہلے میں اس کو سعودی عرب لے گیا، اس کے بعد امارات لے گیا، اور اس کے بعد قطر لے گیا، اس کے بعد بحرین، کویت، اور اس کے بعد ترکی. یہ وہ ممالک تھے جن کا نئی حکومت، ملٹری حکومت کا کوئی رابطہ بڑا ضروری تھا. تو وہ کر لیا. تو وہاں سعودی عرب کراؤن پرنس عبداللہ سے بڑی لمبی میٹنگ ہوئی، اور جب وہ باہر نکلے تو اس وقت پھر وہ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دونوں ڈانس کرتے ہوئے، دونوں کراؤن پرنس بھی اور مشرف بھی نکلے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مسئلہ ٹھیک ہے، کہ ایگری کر گیا ہے. مطلب ہے اس نے مشرف کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوئے گا، نواز شریف نے کوئی ڈیمیج نہیں کرنا، اور تو پیسفل چیزیں رکھتے تیرے نال آسی. ہاں، سو اس طریقے سے بات ہو گئی، اور یہی بات پھر جا کر شیخ زائد کے ساتھ ہوئی. صرف ٹرکی میں پرابلم وہاں تھا. اس پہ اس نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ بھئی تم اچھا کام نہیں کیا تم نے، یو بیٹر ہینڈ اوور پاور ٹو دا سویلینز. انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا. یہ اس کو مشرف کو بڑا ٹرکی، کیونکہ اس کا باپ ٹرکی میں ہوتا تھا، یہ اس وقت ٹرکی میں اسٹوڈنٹ تھا، یہ ٹرکی کو بڑا مانتا تھا. اچھا، اور کمال اتاترک کی بھی بڑی عزت کرتا تھا مشرف. تبھی ٹرکی یہ چلا گیا تھا. جب میرے 3 مہینے ہو گئے پورے، تو پورا مجھے پھر جنرل مشرف نے فیئرویل دیا. سارے کور کمانڈر جرنیل موجود تھے، اور بڑی عزت سے مجھے خدا حافظ کہا. میری عزت جسونت سنگھ انڈیا کا فارن منسٹر اتنی کرتا تھا کہ جب وہ لاہور آیا، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات ہے، اپنی کتاب لے کے یہاں آیا، تو اس نے میسج مجھے بھیجا کہ ہی وانٹس ٹو سی می. تو میں اس کے ہوٹل میں جا کے ملا، تو اس نے مجھے لکھ کے دیا، کہ بڑا ٹریبیوٹ پے کیا. امریکن ایمبیسی والوں نے بھی سنا ہے کہ سیلیبریشن کی تھی کہ تھینکس گاڈ دا بگر از گون، کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں سارا یہ جو نیوکلیئر اور یہ سارا چکر چلا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرا اس کے بعد، میری ریٹائرمنٹ کے بعد، جتنی امریکن میری عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بات آ جاتی ہے کہ جو بندہ اپنے ملک کے انٹرسٹ میں بات کرتا ہے نا، اس کی وہ پھر بہت عزت کرتے ہیں.